الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل آغاز قرآن سے شروع کیا تھا، اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 تک۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین شیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اجتماع اور امن کی جگہ قرار دے دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوتے تھے اسی مقام کو مستقل جائے نماز بنا لیا جائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے ناظرین کرام کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء آپ شام میں رہتے تھے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو لے کر اور اس کی ماں کو لے کر آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی ناظرین کرام اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کی سواری لے کر آئے اور تینوں کو سوار کر کے آپ نے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں کئی مقام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے تھے کیا میرا مسکن یہاں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام ابھی کہتے تھے نہیں، ابھی آگے ہے۔ پھر ایک وہ چٹیل میدان آیا مکہ کی سرزمین کے اوپر جہاں اتار دیا گیا، اور اس مقام پر حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے دودھ پیتے شیر خوار بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر آپ پیچھے واپس روانہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے عالم میں پیاس کی شدت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑی تھیں، اور اس مقام سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا جو آج تک کل انسانیت کو میٹھے پانی سے سیراب کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ مقام ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی والدہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا اور کبھی مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھیں، اور اس عمل کو آج اللہ رب العزت نے ہر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے زائرین کے لیے لازمی ٹھہرا دیا ہے کہ جب تک حاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو ادا نہیں کیا جائے گا تب تک نہ عمرہ قبول ہوگا نہ حج قبول ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں جو پس منظر ہے، جو منظرنامہ ہے، وہ اس وقت کا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے اور والد کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے تھے۔ اس وقت پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جس مقام پر اپنے بیٹے کو ٹھہرایا تھا اسی مقام پر بیت اللہ کی بنیادیں موجود ہیں۔ ابراہیم، اب آپ نے اور آپ کے بیٹے نے ان دیواروں کو کھڑا کرنا ہے بیت اللہ کی۔ اس کو ناظرین کرام کل انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے قبلہ بھی بنایا ہے۔ قبلہ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی طرف قبل سمت کو کہتے ہیں کہ اس سمت منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد حرام بھی اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ مسجد ہے جو اتنی پاکیزہ ہے، جس کا اتنا احترام ہے، جس کی اتنی عفت اور عصمت ہے کہ یہاں پر بعض جائز کام بھی حرام ہو جاتے ہیں اس عفت اور عفت کی وجہ سے۔ اور ناظرین کرام، اس کو کعبہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ چوکور ہے، مکعب ہے، اس لیے اس کو کعبہ بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے عبادت کے مرکز کی دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے دو باپ بیٹا انبیاء کی یہ ذمہ داری لگائی، اور آج انہی دیواروں کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ وہی ہمارا قبلہ ہے، وہی مسجد حرام ہے، وہی ہمارا خانہ کعبہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں
خانہ کعبہ کی تاریخ ہم ڈسکس کریں گے کیا ہے، اور اس تاریخ کے لحاظ سے اس کی حرمتیں کیا ہیں، اور اس میں ہمارے لیے فیضان کیا ہیں، ہمارے لیے اسباق کیا ہے، ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، یہ تمام آج ہمارے موضوعات ہیں ڈسکشن کے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، ان تمام موضوعات پر روشنی ڈالنے کے لیے جو مہمان شخصیت ہیں، جو ایک علم کا چراغ ہیں، میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ وہ سفیر اسلام ہیں، وہ سفیر قرآن ہیں، وہ سفیر حدیث ہیں، وہ ضیاء ہیں خود اپنے نام کے اعتبار سے بھی۔ ناظرین کرام، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، صدائے قرآن میں سلامت رہیں آپ اپنے گھر میں آتے ہیں۔ نہیں، جزاکم اللہ، کوئی شک نہیں، اللہ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سوز کے ساتھ اور بہت گداز کے ساتھ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے، گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن کی مہمان شخصیت ہیں جناب محمد نوید اکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوید صاحب خیریت سے ہیں؟ جزاک خوش اللہ، آمدید۔ بالکل آپ کی الحمدللہ۔ تشریف لائے پروگرام صدائے قرآن۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شاہ صاحب، مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد سے لے کر چلے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا سفر یہ پہلے پارے کا تقریباً آخری رکوع آخری شروع ہو رہا ہے، جی الحمدللہ۔ اور 15 رکوع ختم ہو رہا ہے اور 16واں شروع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ایک پارہ ہمارا ختم ہونے کو ہے، اور درمیان میں ہم نے کوئی آیت مس نہیں کی، کوئی لفظ مس نہیں کیا، سبحان اللہ۔ اور ہر لفظ سے ہم نے صدائے قرآن تلاش کی ہے، ہر حرف سے ہم نے صدائے قرآن تلاش کی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے ناظرین بڑی توجہ سے روزانہ یہ پروگرام سنتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ شاہ صاحب، آج جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں، ایک تو وہ مقام جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے جائیں، جہاں سے انہوں نے ایڑیاں رگڑیں تو زمزم جاری ہو گیا، حضرت حاجرہ نے چکر لگائے تو وہ ہمارے لیے صحیح کا عمل ہو گیا۔ اللہ۔ شاہ صاحب، کیا تاریخ ہے اس مقام کی جہاں پر ٹھہرایا گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور جہاں بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے باپ بیٹا نے معمار اور مزدور کی حیثیت سے ان دیواروں کو کھڑا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سچی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں حاضر ہو کر بالعموم بڑی دلی خوشی، مسرت اور انشراح صدر محسوس کرتا ہوں، لیکن سچی بات آج جو حاضری میری ہے جن آیات بینات کی مناسبت سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی عجیب، ایک روح پرور اور ایک دل آویز اور ایمان افروز میری اس وقت کیفیت میرے دل کی، اور اس میں ابھی جو میں نے محسوس کیا اضافہ آپ نے اس میں اتنا خوبصورت کر دیا ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ پبلک نیوز کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے امام حرم حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہم اللہ تعالیٰ کی جو تلاوت اس میں ساتھ شامل کر لی، تو یہ ہے سونے پہ سہاگا، نور علی نور۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہ بہت خوبصورت اضافہ ہوا، الحمدللہ۔ اور اتفاقاً آج آیات بھی وہ ہیں جن کا تعلق حرم کے ساتھ ہے، جی بالکل، بیت اللہ کے ساتھ ہے، مکہ معظمہ کے ساتھ ہے، اور امام حرم مکی ہی آپ نے منتخب کیے۔ جی جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً جیسے ابھی آپ نے بار بار انٹرو میں ارشاد فرمایا، وہ لفظ میرے مجھے بہت اپیل کر رہا تھا کہ بنیادیں موجود تھیں۔ یقیناً یہ ایک بڑی علمی گہرائی سے آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا اس کی تاریخ کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ ہم نے روئے زمین کو جب آباد کیا، بسایا، تو سب سے پہلی جو بلڈنگ ہم نے یہاں پہ قائم کی ہے نا، وہ یہی بیت اللہ شریف تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا کا آغاز جو ہوا ہے نا، دنیا کی زندگی کا آغاز وہ بیت اللہ کی تعمیر سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور بات اہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ اللہ کی آوازیں روئے زمین پر بلند ہوتی رہیں گی، مساجد میں آپ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے، اذان کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کی شکل میں اللہ اکبر،
فرمایا جب تک اللہ اللہ کی آوازیں روئے زمین پر بلند ہوتی رہیں گی لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس دنیا کا آغاز گویا بیت اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر سے ہوا ہے، اور اس کی بقا اور اس دنیا کا جو استحکام ہے اور سلامتی ہے وہ بھی اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک اللہ کی عبادت گاہیں، اللہ کے نام جہاں لیا جاتا ہے، وہ مراکز دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ نبی پاک نے گارنٹی ہمیں دی ہے۔ یہ ایسے لوگ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ دنیا قیامت آنے والی ہے، جب تک ایسے مراکز اور مساجد اور عبادت گاہیں کائنات میں موجود ہیں جہاں اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول تمہیں بتا رہا ہوں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ بیت اللہ کی آپ ذرا اہمیت کا اندازہ لگائیں، یہ جتنی مساجد اور عبادت گاہیں وہ سب بیت اللہ کی شاخیں ہیں، جی بالکل، وہ مرکز ہیں۔ یعنی اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں ان اول بیت، اور سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا۔ وہ جو آپ بار بار ایک لفظ دہرا رہے تھے نا، بنیاد عمومی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو بنایا، پہلے وہاں نہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے اس کی وضاحت کی سورہ الحج میں کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس کا معنی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر کیا کہ یہ ہے بیت اللہ کی جگہ۔ وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بنیادیں موجود تھیں، وہ اللہ نے خود بتایا، بوانا، ہم نے بتایا، ظاہر کیا ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے نشاندہی کی۔ وہ راستے میں پوچھ رہے تھے نا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ تو نہیں جگہ میری، یہ تو نہیں جگہ، تو وہاں لے کے آئے جہاں اللہ پاک نے وہ اللہ کا گھر سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا۔ جی بالکل، ملائکہ کے بعد دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور تیسری بات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بنایا، پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بنایا، اچھا، اور پھر چوتھی دفعہ جو ہے نا حضرت، یعنی بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ایک ہی شامل کیا ہے، تو بعض نے الگ الگ کیا، تو بلکہ چوتھے نمبر پر یا پانچویں نمبر پر اگر ان کو الگ الگ کر لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے صاحبزادے جو بھی آپ ارشاد فرمائے اس وقت جوان ہو چکے تھے، ان کو ساتھ ملا کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک بار پھر اس کی تعمیر ہوئی، عمالقہ نے اس کو بنایا، جی پھر قبیلہ جرہم جب آ کے آباد ہوا ہے تو انہوں نے اس کو پھر دوبارہ تعمیر کیا ایک دفعہ، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، تو پھر اسی طرح جو ترکیہ کے بادشاہ تھے مراد خان، سلطان مراد خان، انہوں نے تعمیر کیا، پھر سعودی حکومت نے بڑی اس کے اندر توسیع کی، ملک فہد نے اور ابھی شاہ عبداللہ نے، پھر ابھی شاہ سلمان نے، اس کے اندر یعنی ہر مختلف ادوار میں اس کے اندر مزید وسعت ہوتی چلی گئی۔ تو یہ ہے بیت اللہ کی تعمیر، اور جس کی اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا، یہ جو میری مسجد نبوی ہے نا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام یہ ہے کہ دوسری مسجدوں کے اندر تم 1000 نمازیں پڑھو نا، 1000 سے بھی زیادہ پڑھو، میری مسجد میں ایک نماز پڑھ لو، تو فرمایا میری مسجد کی ایک نماز ان 1000 نمازوں سے اعلیٰ ہے، لیکن صاحب فرمایا کہ سوائے بیت اللہ کے، سوائے مسجد حرام کے، وہاں پہ ایک بندہ نماز پڑھے تو اللہ 1,00,000 نماز سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یقیناً بیت اللہ، اور جیسے بھی بار بار آپ نے ایک اور لفظ بولا وہ مجھے بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی حرمت کا حال یہ ہے، اس کے تقدس کا حال یہ ہے بیت اللہ کا، کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جلیلہ سے امت مسلمہ کو جو اعزازات ملے نا، ان میں ایک بہت بڑا اعزاز ڈاکٹر صاحب یہ ہے، ہم نیت کریں نیکی کی، عمل نہ بھی کر سکے، موت آ گئی یا کوئی رکاوٹ بن گئی، ہم نے مثلا حج کی نیت کی، حج نہ کر سکے، بیمار ہو گئے، کوئی رکاوٹ بن گئی، جیسے کرونا آ گیا، جی اس طرح کی، تو نیت خالص تھی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں حج بیت اللہ کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر جہاد کی ہم نے نیت کی، قرآن پڑھنے کی نیت کی، سخاوت کرنے کی نیت کی، تو یعنی اللہ نیت سے ثواب پورا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم برائی کا ارادہ کرتے رہیں، برائی کی نیت کرتے رہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا نہ ابھی اس نے یہ ارادہ اس طرف کیا ہے، وہاں نیکی کے ارادے پہ اجر مل رہا ہے اور پورا اجر مل رہا ہے، اور یہاں فرمایا نہیں یہ برائی ہے، گناہ ہے، اس نے بھی ارادہ کیا، عملی طور پہ کیا نہیں،
لیکن بیت اللہ کی جگہ ایسی جگہ ہے، اس کا مقام اتنا بلند مقام ہے، اس کی حرمت اور تقدس کا یہ حال ہے کہ اللہ پاک فرمائے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بیت اللہ کی دھرتی کو عام دھرتی نہ سمجھنا، اللہ یہاں بیٹھ کے تم نے برائی کا ارادہ بھی کیا نا تو پھر میں تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کر دوں گا۔ تو بلا شبہ بیت اللہ کے اندر اگر ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے نا تو اس کی حرمت بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ شاہ صاحب اس پہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے اور میرے دل کی بات کی ہے کہ یہ ناظرین تک پہنچنی چاہیے تھی، لیکن ابھی ایک آپ کی اجازت سے میں وقفہ لوں گا جی۔ اور وقفے کے بعد میں ایک اور سوال جو پہلے سے طے نہیں تھا ابھی، اور میں اس کی آپ سے انڈورسمنٹ لینا چاہوں گا۔ بہت اچھا۔ وہ یہ ہے کہ سوال ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہم جب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم 21 دن کے لیے جائیں، 1.5 مہینے کے لیے جائیں، مہینے کے لیے جائیں، 15 دن کے لیے جائیں، لیکن میری ذاتی ایک خواہش ہے اور خلش ہے، اور وہ یہ کہ نہیں، وہاں کم سے کم مسکن ہونا چاہیے، آپ نے بڑی میرے دل کم کی سے بات کم سٹے ہونا چاہیے، کیونکہ اولی بات کہ اگر ثواب اتنا ہے، حرمت اتنی ہے، تقدس اتنا ہے، ہم انسان ہیں، جتنا زیادہ سٹے کریں گے کہیں نہ کہیں ہم سے خطا ہو سکتی ہے۔ بلے اس کے جو کمایا ہے سارا کچھ گرا کے آ جائیں، تو جو کچھ کمایا ہے، میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میں وقفے کے بعد آپ سے تفصیل سے بات کروں گا کہ جتنی دیر وہاں رکت رہے، جتنی دیر آنکھوں میں آنسو آتے رہیں، وہاں رکنا چاہیے، پھر واپس آ جانا چاہیے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، بہت اہم شاہ صاحب نے رہنمائی ہماری فرمائی ہے کہ بیت اللہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے، اور دوسری طرف شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہے کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی نہیں لکھا جاتا کہ پتہ نہیں شاید رجوع اللہ ہو جائے، لوٹ آئے، اللہ سے ڈر جائے، نہ کرے، اور اگر انسان کر بھی لے، میں تو یہ شاہ صاحب جیسے علماء سے سنا ہے کہ پھر بھی اللہ توقف کرتا ہے عذاب دینے میں یا لکھنے میں کہ شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، شاید توبہ کر لے، ابھی توقف کر لو۔ لیکن بیت اللہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر گناہ کا ارادہ بھی ہو گیا تو بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ وقفے کے بعد مزید ناظرین کرام اس پہ بات کرتے ہیں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت محبت کے ساتھ، والہانہ و رفتگی کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 پر، اور ہماری مہمان شخصیت ہیں، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اور قرآن بورڈ کے، اور ماشاءاللہ سفیر اسلام ہیں، سفیر قرآن ہیں، سفیر حدیث ہیں، سفیر سیرت ہیں، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ شاہ صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ وقفے سے پہلے میں نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، مفسر قرآن، آپ اپنی زندگی میں ہی طائف چلے گئے تھے، اور آج طائف کی جو سینٹرل ماسک ہے مسجد عباس ہے، اور اس کے صحن میں آپ مدفون ہیں، اور الحمدللہ مجھے وہاں جانے کی حاضری کا موقع نصیب ہوا، مسجد عباس میں بھی۔ تو میں نے سنا کہ کسی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس مکہ چھوڑ کر، حرم چھوڑ کر طائف آ گئے، کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا صحابی رسول ہو کر کہ میں حرم مکہ کے آداب بجا نہیں لا سکتا تھا، میں طائف آ گیا۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلال جن کے قدموں کی چاپ نبی کریم کے پروٹوکول کے لیے جنت میں آپ سے آگے تھی، وہ بلال، اور وہ بھی حرم مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے، جید صحابہ کرام۔ اور یہ حضرت ابن عباس کا فرمانا کہ مدینہ میں حرم مکہ کے آداب بجا نہیں لا سکتا تھا، تو ہم کون ہیں؟ وہ تو صحابیت کے درجے پہ فائز تھے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کیا پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ ہم حج اور عمرہ بجائے اس کے کہ اتنے دن کے لیے جائیں، 21 دن کے لیے، مہینے کے لیے جائیں، ٹھیک ہے تڑپ الگ ہے، لیکن اپنا محاسبہ خود انسان کو کرنا چاہیے، اور پتہ ہوتا ہے وہاں جا کر ہم 3 دن بعد تھک جاتے ہیں،
پھر ہم ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں، سڑک پہ جائے نماز بچھا کے ہم کہتے ہیں یہ بھی تو حرم ہی ہے نا، یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم وہاں تک جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. پھر کبھی ہم بازار کا رخ کرتے ہیں، پھر کبھی ہماری نظریں ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. تو اس سے بہتر نہیں شاہ صاحب کہ ہمیں وہاں قیام وہاں مختصر رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو روز نہیں آتے. یہ جب پہلے دن آپ جائیں گے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، زاروں کتار روئیں گے. اگلے دن جائیں گے پھر آنکھیں آبشار کی طرح برسیں گی. لیکن تیسرے چوتھے دن آنسو نہیں آتے. تو میں کہتا ہوں کہ جتنے دن آنسو آئیں اتنے دن وہاں رکنا چاہیے. جب آنسو خشک ہو جائیں اب واپس آ جائیں. بلا شبہ آپ نے بہت اہم میں سمجھتا ہوں نقشہ کھینچا ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بیت اللہ کی حرمت، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت، اس کی جلالت، جی چونکہ وہ بیت اللہ اللہ کے ساتھ منسوب ہے اور اللہ کی طرف نسبت اس کے تشریف میں اور اس کی جلالت میں اور اضافہ کرتی ہے. تو یقیناً اس کے آداب اسی طرح زیادہ ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بیان کیا ہے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ اسے دین کا فقیہ بھی بنا اور اسے قرآن کا مفسر بھی بنا. یہ نبی پاک کی دعا سے وہ مفسر قرآن ہے. دنیا کے اندر 1400 سال میں جتنے علماء تفسیر گزرے ہیں سب بالواسطہ ان کے شاگرد ہیں. امام تفسیر ہماری جو سند ہے نا تفسیر کی وہ سیدھی وہاں پہ پہنچتی، استاد سے استاد تک، اور پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہاں سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچتے ہیں. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک کے چچا جان کے وہ بیٹے بھی ہیں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ بھی رشتہ ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، اور ان کی والدہ محترمہ بہنیں تھیں آپس میں، تو یہ بھی ان کے ساتھ رشتہ، یہ خالہ تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ نبی پاک کے ساتھ کھڑے تھے نماز کے لیے، تو تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، تہجد کی نماز تھی تو پیچھے ہو گئے تھوڑے سے. تو پھر نبی پاک نے تھوڑا سا آگے کیا، پھر تو سلام پھیر کے آقا فرمایا کہ تم بار بار پیچھے ہو جاتے تھے. تو بڑا ایک عجیب جملہ کہا کہ کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو، یہ کس کو حق پہنچتا ہے. تو یہ اتنا ادب تھا. تو بیت اللہ کے ادب کی وجہ سے نا بیت اللہ کا پڑوس چھوڑ دیا. جیسے آپ فرمایا طیف چلے گئے، شاگردوں نے کہا کہ آپ بتاتے ہیں کہ وہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ تو وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا اگر وہاں نیکی کرنے کا 1 لاکھ ثواب ملتا ہے نا تو پھر گناہ کا جو غلطی کا گناہ بھی اتنا ہی اسی طرح ملتا ہے، وعید بھی اسی طرح گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی آداب کا مسئلہ ہے کہ آداب بجا لائے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تک رکت، نبی پاک نے خود حدیث پاک آقا کی، آقا فرماتا سددو وقاربو، میانہ روی اختیار کرو. جب تک تمہارے اندر تم نہیں اکتاؤ گے، اللہ نہیں اکتائے گا، تم اکتا جاؤ گے. بندہ اکتا جاتا ہے بعض اوقات قرآن پڑھتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے. تو اللہ کے رسول نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے. وہ چیز اختیار کرو جس میں میانہ روی ہے، نہ بالکل انسان نظر انداز کرے اور نہ بالکل انسان وہ انداز اختیار کر لے کہ وہاں بیٹھنا ایک زندگی کا معمول سمجھا جائے. یہ زندگی کا معمول نہیں ہے. صحابہ فرمایا کرتے تھے ولا یکن یوم الصوم کا و یوم الفطر کا سوا، روزے کا دن اور روزے کے بغیر کا دن یہ برابر نظر نہیں آنا چاہیے. صحیح. بیت اللہ کے اندر بیٹھنا اور بیت اللہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ بیٹھنا یہ برابر نہیں ہونا چاہیے. وہاں بیٹھ کر ہمارے دلوں پر ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ہمارے دلوں پہ اللہ کا وقار، اللہ کی جلالت، اللہ کا رعب یہ چھایا ہونا چاہیے. اور جب یہ چھا جاتا ہے نا تو پھر خشیت پیدا ہوتی ہے. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کیفیت کارن جو اس میں 2 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف. جب یہ دونوں کی آمیزش ہوتی ہے نا تو اس آمیزش کو خشیت کہتے ہیں کہ اس کے اندر رعب بھی ہوتا ہے، اللہ کا جلالت بھی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، اور انسان نکصاب محبت کی لذت بھی ہوتی ہے، وہ سوز و گداز بھی ہوتا ہے. تو یہ کیفیت ہے. حضرت مولانا بابا جی سید مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بصری میں فرماتے ہیں کہ ہر کجا آب رواں سبزہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت شود، کہ جہاں بارش کا قطرہ گرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سبزہ ہو جاتا ہے، باغات ہوتے ہیں، گلستان ہوتا ہے، چمنستان ہوتا ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں، رونق ہوتی ہے. اور فرمایا جہاں بندے کی آنکھ سے اللہ کی خشیت سے ایک آنسو کا قطرہ گر جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے. تو انسان اس کیفیت کو جب تک تازہ محسوس کرے رہے اور پھر آداب سمجھتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار ہماری نیتوں پہ کہ آپ کی نیت کیا ہے.
آپ وہاں سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اگر آپ وہاں سے ہٹ رہے ہیں اس نقطہ نظر سے کہ میرے اندر وہ جذبہ کہیں ماند نہ پڑ جائے، سرد نہ پڑ جائے، کم نہ ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم وہاں سے ہٹنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی بندگی ہے، اور پتہ نہیں کتنا کئی گنا بڑھا کر اللہ راضی ہو کر خوش ہو کر ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے گا۔ تو یقیناً آپ نے بڑی اہم توجہ مبذول کروائی۔ شاہ صاحب، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، آج کے سبق کی ابتدا ہے، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیت اللہ کی مرکزیت کو بیان کرتے ہوئے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اپنے گھر کو، بیت اللہ کو، جس کو آپ کعبہ مشرفہ اشاع فرما رہے تھے، بیت الحرام بھی اس کو اللہ نے فرمایا، مسجد الحرام بھی قرار دیا، المسجد الحرام، تو فرمایا اس کو ہم نے مثابتاً، مثابہ کہتے ہیں مرجعاً، کہ جو لوگوں کے رجوع کی جگہ ہوتی ہے، لوگ لوٹ کے وہاں پہ آتے ہیں، لوگ پلٹ کے آتے ہیں، انسانوں کے دل کے اندر جب بھی آج جو ارشاد فرما رہے تھے پہلے کہ انسان جب وہاں سے ہٹ کر آتا ہے نا تو آ کر شوق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، بندہ پھر تڑپتا ہے، پھر جانے کے لیے ترستا ہے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ثمر ہے۔ اللہ پاک نے وہ جو دعائیں آپ کی قبول فرمائی نا، جو انہوں نے اللہ کی دوستی میں، اللہ کی محبت میں فریفتہ ہو کر ساری کچھ چیزیں قربان کر کے پھر اللہ سے دعا مانگی، جب اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میرے ابراہیم نے سارے امتحانات جب پورا کر لیے نا تو میں نے کہا ابراہیم تیرا کام ختم ہو گیا، اب ہمارا انعامات دینے کا ٹائم شروع ہو گیا، تو ہم تجھے امام بنا رہے ہیں دنیا کا۔ تو وہاں جو پھر دعائیں مانگی گئی نا، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہ اکبر، جب اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر، جو بھی آپ نے پہلے بیان کیا، واپس جا رہے تھے نا اپنی بیوی سیدہ ہاجر علیہ السلام کو، تو پلٹنے لگے نا، تو حضرت سیدہ ہاجر نے آواز دی اتترکنا ہونا، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ کوئی یہاں پہ بندہ ہے نہ کوئی بشر ہے، کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم فجعل ابراہیم لا یلتفت الیہ، ابراہیم سے پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں، بالآخر انہوں نے دوڑ لگائی، جا کر رو کے پوچھا کہ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ پھر بھی نہیں بولے، تو کہا اللہ ہمارا کبھی حاضر، یہ اللہ کا حکم ہے، سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی، تو آپ نے سر سے فرمایا کہ نام، تو وہاں جو دعا مانگی نا آگے جا کر ان سے اوٹ میں جا کر وہ یہ تھی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور آگے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں وہاں بار بار آنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ محبت تو یہ ہے مثابتاً مرجعاً، وہ مرجع ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب کی جیسے ایک اور وقفہ۔ جی 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 ناظرین کرام، شاہ صاحب کی گفتگو کے دوران وقفہ لینا بھی میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے، وقفے میں لیکن ہم جاتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ شاہ صاحب، آیت نمبر 125 میں ایک تو مقام ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، مثابۃ للناس کا بھی تذکرہ تھا، اس کی آپ نے وضاحت فرما دی کہ وہ مقام جہاں لوگ لوٹ کر وارفتگی کے ساتھ واپس آئیں، ایک حسرت کے ساتھ جائیں اور پھر تمنا کے ساتھ دوبارہ لوٹیں۔ شاہ صاحب، جو مقام ابراہیم ہے یہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جی، کہ یہ ابراہیم ایک پتھر ہے، جی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر دوبارہ نئے سرے سے کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، ہم ادب کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام وہ مزدور تھے اور ان کے بابا جان ابو الانبیاء اللہ کے خلیل وہ معمار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو وہ جب جیسے ہم دیکھتے ہیں نا یہاں کہ جب دیوار کافی اونچی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو معمار کو بعض اوقات مزید بلند ہونے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کوئی نیچے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کوئی ایسی چیز رکھنی پڑتی ہے اس کے اوپر کھڑا ہو کر وہ مزید دیوار کو اونچا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب یہ 9 فٹ اس دور میں نا، اچھا 9 گز اس کو اونچا بنایا تھا، 27 فٹ بنتا ہے، ہاں، اور ایک طرف وہ 31 گز تھا اور دوسری جانب سے 32 گز تھا،
اور جو سائڈ والی شمال اور جنوب کی دیواریں تھیں یہ ایک 20 فٹ تھی اور دوسری 23 فٹ تھی. اس طرح انہوں نے بنایا تھا. اور 9 فٹ آپ دیکھیں نا 9 گز اونچا بنایا جب, تو اس کے لیے ان کو ضرورت پڑی کہ میں مزید اونچا ہو کر یہ دیواروں کو مکمل کروں. تو پھر اللہ پاک نے یہ پتھر جو تھا نا اس کی ذمہ داری لگائی, یہ پتھر آپ کے پاس آیا. یہ جنت کا پتھر اسے بھی کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ بس صلاحیت ڈال دی تھی؟ صلاحیت ڈال دی اس کے اندر. تو ہمارے لیے تو یہ سارے مقدس ہیں جن کی نسبت ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ. یہ پتھر اتنا سافٹ ہو گیا کہ اس پتھر پر آپ کھڑے ہوتے تھے تو وہ اونچا ہو جاتا اور واپس آنا ہوتا تو وہ نیچے آ جاتا. اور اب دیکھیے اس کے اوپر آپ کا جو قدم کا نشان وہ بھی گڑے ہوئے ہیں اور آج تک وہ نشان نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی. شاہ صاحب ایک اور چھوٹی سی بات, ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں, ایک اور چھوٹی سی بات. میں نے کہا تھا نا کہ کعبہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مکعب ہے اور مکعب چوکور کو کہتے ہیں, لیکن اس وقت جو بیت اللہ کی جو شکل ہے وہ مکعب نہیں ہے. ایک طرف حتیم ہے جس کو ڈی بنی ہوئی ہے اور اس میں بھی نوافل پڑھنا بہت افضل سمجھا جاتا ہے. تو پہلے کہتے ہیں کہ جو چوکور تھا, بعد میں یہ اس طرح سے اس کی شکل ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو غریب لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں نا جی, یہ ان کے لیے خاص رحمت کا ایک سلسلہ کھول دیا ہے. یہ تو بیت اللہ کا حصہ تھا نا اصل میں. اچھا, یہ حتیم والا جو ہے نا معاملہ, یہ تو خود بیت اللہ کا ہی حصہ تھا, شامل تھا. مشرک جو قریشی سردار تھے, جب ان کے دور میں سیلاب آیا, بیت اللہ شریف کی بلڈنگ کو نقصان پہنچا, نئے سے تعمیر کی گئی, تو انہیں شرط لگائی کہ حلال پیسوں کا چندہ دینا. اللہ کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہے, وہ حلال پیسے کم ہو گئے, ان پیسوں سے اتنا ہی بیت اللہ کھڑا کیا جا سکا, چھت ڈالی جا سکی. جو بقایا حصہ رہ گیا نا وہ انہیں ایسے چھوڑ دیا. آج بعض اوقات بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے بادشاہوں کے لیے, سلاطین کے لیے, حکمرانوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے, لیکن وہ سب کے لیے کھلا ہے. وہ اللہ نے 24 گھنٹے ہر بندے ایک مسلمان کے لیے کھول دیا ہے. اور اس میں بالکل جیسے بیت اللہ کے اندر بندہ جا کے نماز پڑھے نا, جو اس کی فضیلت ہے وہی فضیلت یہاں جو حتیم کے اندر پڑھ لیتا ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے میرے اللہ پاک نے خاص رحمت کا سلسلہ بنا دیا کہ ہر مسلمان جو حتیم میں نماز پڑھ رہا ہے بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی بڑا حکمران بیت اللہ کے عین اندر جا کے نماز پڑھ رہا ہے. یہ بالکل برابر ہے, ایک جیسے دونوں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا اور اس خوبصورت رہنمائی کا. انشاءاللہ میں درخواست کروں گا, ابھی آپ لاہور میں ہیں, کل بھی آپ نے ہمارے پروگرام میں آنا ہے. ناظرین کرام, شاہ صاحب کی دل نشین گفتگو کے بعد اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا. ناظرین کرام, ذکر صاحب قرآن میں آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ دار ارقم میں صحابہ کے ساتھ قیام پذیر تھے. یہ لمبی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے. ان کی بہن نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا, پھر اس کے گھر میں گئے, قرآن کی آواز سنی, یہ لمبی بات ہے, پھر انشاءاللہ کسی موقع پر. لیکن وہاں سے جب دل موم ہو گیا, مائل با اسلام ہو گیا, تو آپ کلمہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اور جب کلمہ پڑھنے کے لیے دار ارقم میں جاتے ہیں تو صحابہ دیکھ کے تھوڑا سا سہمے, یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. کہا آنے دو. جب عمر گئے تو جا کے عرض کیا, یا رسول اللہ میں خود کو آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں, قبول کیجئے گا اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے گا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سکینت, اتنی راحت محسوس کی اور صحابہ بھی خوش ہو گئے, اور نعرہ تکبیر والہانہ انداز میں جو لگا تو مکہ کی خلاؤں کی میں ہوتا ہوا وہ عرش معلیٰ تک وہ نعرہ ٹکرایا, اللہ اکبر کا. اس کے بعد ناظرین کرام جب نماز کا وقت ہوا وہیں پر, تو مصلحت کے تحت, حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. تو وہاں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو نماز وہاں پڑھنے لگے, تو حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ نماز یہاں کیوں پڑھیں, ہم بیت اللہ جا کر پڑھیں گے. تو آپ نے مصلحت کے تحت ارشاد فرمایا, ابھی ہم یہی نماز پڑھتے ہیں. تو کہا, یا رسول اللہ آج عمر اسلام لے آیا ہے, کوئی آپ کی طرف دیکھے تو صحیح میلی آنکھ سے. یا رسول اللہ آپ تشریف لے کے چلیں, آپ امام بنیں, عمر آپ کے ساتھ ہم رکاب ہے, اور میں دیکھتا ہوں آج کون آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے. یا رسول اللہ آج اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو عمر کی تلوار حاضر ہے, اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے
تو آ جائے، آج عمر اسلام لے آیا ہے، اتنے بے دھڑک طریقے سے اور اتنے ولولے سے، اتنے جوش سے، اور اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ وابستگی کے ساتھ عمر ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور بیت اللہ پہنچ گئے۔ اور جب بیت اللہ ناظرین کرام پہنچے تو نبی کریم جیسے اپنے کسی مہمان کو، جب ہمارے گھر میں بھی کوئی مہمان آئے تو ہم بھی اپنے کمرے دکھاتے ہیں اور سارے پورشن دکھاتے ہیں، تو نبی کریم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ دکھا رہے ہیں۔ عمر یہ مقام ملتزم ہے، عمر یہ حجر اسود ہے، عمر یہ یہاں طواف ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں ختم کرتے ہیں، عمر یہ مقام ابراہیم ہے۔ آپ گھر کا چکر لگا رہے تھے بیت اللہ کا اور عمر کو دکھا رہے تھے۔ اسی دوران جب نماز کا وقت ہو گیا تو یہ قضیہ ہوا کہ جائے نماز کہاں بچھائی جائے، کیونکہ راؤنڈ ہے بیت اللہ اور بیت اللہ میں تو ہر طرف منہ کر کے نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اب جماعت کرائی جائے، نبی کریم امامت کروائیں گے اور ہم صحابہ پیچھے کھڑے ہوں گے تو جائے نماز کہاں بچھے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین کرام اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں مقام ابراہیم ہے یہیں جائے نماز بچھا لیا جائے۔ ناظرین کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ سے یہ بات نکلنی تھی کہ فوراً وہی نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے نبی، ہم نے عمر کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں، مصلی یہیں بچھے گا۔ اور ناظرین کرام تب سے لے کر آج تک جب بھی بیت اللہ میں نماز ہوتی ہے مصلی عمر کی خواہش پر وہیں بچتا ہے۔ یہ شان ہے صحابہ کی کہ ان کی خواہش پر وہی نازل ہوتی ہے۔ کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اداس کھڑے ہیں تو وہی آ جاتی ہے کہ یا رسول اللہ ان سے پوچھیں اداس کیوں کھڑے ہیں، اور کبھی عمر یہ کہتے ہیں کہ جائے نماز یہیں بچھا لی جائے تو وہی آ جاتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ناظرین کرام آج تک مصلی وہیں بچتا ہے۔ ناظرین کرام اسی صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن پر آج ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ تو ضیاء قرآن ہیں، ضیاء حدیث ہیں اور ضیاء اسلام ہیں، غنیمت ہے ناظرین کرام۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری اللہ کا عطیہ ہیں اس وطن عزیز میں، اس دھرتی کے اوپر۔ جتنی بھی ان کی عزت اور جتنی رسپیکٹ ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ناظرین کرام اب میں گزارش کروں گا جناب محمد نوید اکرم سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں، خوبصورت لہن میں، والہانہ و رفتگی کے ساتھ کلام پیش کریں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے
قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سارا